سوچے سمجھے بغیر بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو کلمہ زبان سے نکال رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، تو کبھی نہ کبھی آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اسی سے جھوٹ بھی نکل جائے گا، اسی سے غیبت بھی نکل جائے گی، اسی سے بہتان بھی ہو جائے گا، اسی سے گالم گلوچ بھی ہو جائے گی. سارے جو گناہ ہیں ان کا مقدمہ یہ ہے کہ لغو گوئی جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان جتنے کلام کرتا ہے بظاہر اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک مفید، یعنی کوئی ایسی بات کہ جس کا کوئی فائدہ ہو دنیا میں یا دین میں. مثلا دین کا فائدہ یہ کہ آدمی ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، درود شریف پڑھے، دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے، یہ سب دین کا فائدہ ہے. اس میں دنیا کا فائدہ یہ کہ جہاں ضرورت پیش آئی کوئی کھانے کی کمانے کی، اس میں زبان کو استعمال کرے، دوسرے کی دلداری کرے، دوسرے کے حقوق ادا کرے اس زبان کے ذریعے. یہ سب دین اور دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں. دوسری وہ ہے جس میں جو مضر ہیں، یعنی جس میں یا تو دین کا نقصان یا دنیا کا نقصان. دین کا نقصان یہ مثلا جھوٹ بولا، غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا دل دکھایا، یہ مضر ہے کیونکہ آخرت میں اس کا بڑا سخت عذاب ہے. اور دنیا کے اعتبار سے مضر یہ کہ کوئی ایسی بات کر لی کہ جس کی وجہ سے کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا، تو یہ مضر ہے، ظاہر ہے کہ وہ چھوڑنے کی چیز ہے. تیسری وہ جس میں نہ مفید ہو نہ مضر، یعنی بظاہر اس میں نہ تو دنیا آخرت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی بظاہر نقصان نظر آتا ہے. لیکن یہ تیسری قسم اگرچہ ایسی ہے کہ جس میں بظاہر نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. جیسے کہ 2 دوست ہیں یا عزیز ہیں بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، یعنی باتیں کر رہے ہیں، باتیں مباح ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کوئی غیبت نہیں کر رہا ہے، کوئی بہتان نہیں لگا رہا ہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہے، لیکن فضول باتیں کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. تو یہ بظاہر تو ایسے ہیں جو مفید بھی نہیں مضر بھی نہیں، لیکن حقیقت میں یہ مضر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. مسلمان کے اسلام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرے، لغو باتوں سے پرہیز کرے. جیسے مثلا اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ مجلسیں جمی ہوئی ہیں اور اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، ایسے تبصرے کہ جن کا کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے، سیاست کے اتار چڑھاؤ پر بحث ہو رہی ہے، اور یا آپس میں لوگ بیٹھے اور نے کہا بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہ کیسے ہوگا، فلاں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں کی کیسی قوت ہے کہ نہیں ہے، فلاں واقعہ پیش آئے گا یا نہیں آئے گا. ارے بھائی نہ عالم الغیب تم ہو نہ عالم الغیب وہ ہے، تم اس فکر میں پڑ گئے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اتنی دیر یہ بحث کر رہے ہو، اتنی دیر میں اگر اللہ کا نام لیتے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو تمہارے لیے خزانے جمع ہو جاتے. اس وقت کو تم نے فضول مقصد میں برباد کیا، تو اس برباد کرنے کے نتیجے میں یہ حقیقت میں یہ بہت بڑا عظیم نقصان ہے. کیونکہ زندگی کے جو لمحات اور عمر کے جو اوقات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں، وہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سرمایہ ہے زندگی کا، اور ہر آن پگھل رہا ہے. یہ سرمایہ ہر آن پگھل رہا ہے. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. خسارے میں کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ہر آن جو سرمایہ ہے زندگی کا وہ گھٹ رہا ہے، ایک ایک لمحہ گھٹ رہا ہے. اور یہی وقت تھا کہ جو تم آخرت کو درست کرنے کے لیے استعمال کرتے، اس کو تم نے بیکار ضائع کر دیا. اس کی مثال کچھ ایسی سمجھ لو کہ جیسے امتحان دینے گئے، پرچہ ہو رہا ہے امتحان کا، اور اس میں 3 گھنٹے تمہیں ملے ہیں
کہ بھئی 3 گھنٹے کے اندر پرچہ حل کرنا ہے، اس کا جواب لکھنا ہے، تم نے ان 3 گھنٹوں میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فضول باتوں میں صرف کر لیا. اپنا دوست بیٹھا ہوا تھا، اس سے گپ شپ ہانکنی شروع کر دی. تو وہ جو بظاہر تو خیریت پوچھی، کچھ حالات معلوم کیے، کچھ سیاست کے اوپر تبصرے کیے، تو بظاہر تو کوئی حرام کام نہ کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، کیونکہ لکھ نہیں پائے. جو وقت تھا جس کام کا وہ نہیں، اس کام میں نہیں لگایا، کسی اور مصرف میں خرچ کر لیا. تو جس طرح وہ شخص احمق اور بیوقوف ہے جو امتحان کا محدود وقت جو ہے وہ بجائے سوالات کا جواب لکھنے کے فضول گفتگو میں ضائع کر دے، اسی طرح ہمارے یہ پوری زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں آنے والا ہے. اگر ہم نے یہ اوقات جو ہیں فضول گفتگو میں ضائع کر دیے یا فضول کاموں میں، فضول مشغلوں میں ضائع کر دیے، تو ایسا ہی حماقت ہے جیسے کہ امتحان کے وقت کو آدمی فضول گفتگو کے اندر ضائع کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے بڑے خسارے میں ہے کہ ہر لمحے اس کا سرمایہ گھٹ رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں، جس نے اس زمانے کو کام میں لگایا، ایمان کے، عمل صالح کے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کے، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے کے، تو وہ خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے سرمایہ کو صحیح کام میں استعمال کر کے اس سے آخرت کا نفع کما لیا.